وہ بڑھیا کی بات نہیں سنی آپ نے جو گٹھڑی باندھ کے بیٹھی تھی مکے کی بستی میں، اپنے بوئے پہ آ کے بیٹھی ہوئی ہے۔ حضور کا گزر ہوا، فرمایا مائی خیر ہے؟ کہتی ہے گٹھڑی بھاری ہے، پانڈ بھاری ہے، میری گٹھڑی بھاری ہے، بوڑھی ہوں، میرا ہے کوئی نہیں، میں نے ساتھ والی بستی میں جانا ہے، اٹھا نہیں سکتی اس لیے یہاں بیٹھی۔ میرے آقا نے فرمایا چل مائی، جس کا وزن کوئی نہیں اٹھا سکتا، جس کا بوجھ کوئی نہیں اٹھاتا، میں جو اٹھانے والا ہوں۔ تو حضور نے اس بڑھیا کی گٹھڑی اپنے سر پہ اٹھا لی، کہا چل اماں کدھر جانا ہے چل۔ حضور اس کے ساتھ ساتھ چل پڑے۔ میرے نبی نے پوچھا کہ تم مکہ چھوڑ کے کیوں جا رہی ہے؟ کہنے لگی میں نے سنا ہے، وہ مائی کہتی ہے میں نے سنا ہے کہ مکے میں کوئی جادوگر ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، لوگوں نے یہ بات مشہور کر دی ہے کہ جو اس کی بات سنتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ تو میں نے دل میں سوچا نہ دیکھوں گی نہ سنوں گی، میں بستی چھوڑ کے چلی جاتی ہوں، اپنے آباء و اجداد کا دین میں نہیں چھوڑنا چاہتی، میں اس بستی کو چھوڑ کے کہیں اور چلی جاؤں گی، نہ دیکھوں گی نہ سنوں گی، نہ اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑوں گی۔ اللہ کے محبوب نے اس بڑھیا کی بات کا جواب نہیں دیا، حضور چپ کر گئے۔ جہاں اس نے جانا تھا اس کی منزل تک پہنچایا۔ میرے آقا جب واپس لوٹنے لگے تو اس بڑھیا نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا تو نے اپنا نہیں بتایا، تو کون ہے؟ اپنا تعارف تو کرانا، بتا تو صحیح ذرا۔ بے جوامع القلم، بعثت بے جوامع القلم، میرے رب نے مجھے جوامع القلم کے ساتھ بھیجا ہے۔ آپ نے نہیں اپنا بتایا کہ آپ کون ہیں، ذرا بتائیں نا جی آپ کون ہیں۔ تو میرے مصطفیٰ مسکرا کے فرمانے لگے مائی جس کی وجہ سے تو بستی چھوڑ کے آئی ہے نا، میں وہی ہوں۔ کہتی ہے وہ تو ہے؟ فرمایا ہاں وہ میں ہی ہوں۔ کہا پھر ایسے نہ جا، پہلے مجھے اپنا کلمہ پڑھا کے اپنی مریدنی بنا دے۔ کیوں جی تیریاں تک کے اداماں میں مرید ہو گئی، ساڈا حاجی اکبر تیری دید ہو گئی۔ کہا ایسے نہیں، پھر پہلے کلمہ پڑھا مریدنی بنا، ادھر ماں کے میں نے کیا کرنا ہے، پھر میں مکے میں رہوں گی، روزانہ مصطفیٰ کا دیدار بھی کروں گی، یار کا ذکر بھی کیا کروں گی۔ تو یہ ہے جی بعثت بے جوامع القلم، میرے رب نے مجھے جوامع القلم کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ اور آگے فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور میرے اللہ نے میری رعب کے ساتھ مدد فرمائی ہے۔ حضور کا قد شریف درمیانہ تھا، مگر جتنا مرضی لمبے سے لمبا قد والا آدمی میرے آقا کے پاس کھڑا ہوتا تھا، حضور کا سر ان سب سے اونچا نظر آتا تھا، ان سب سے اونچا۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے رعب اور دبدبہ عطا فرمایا تھا، جب کوئی دیکھتا میرے نبی کے مکھڑے کو تو دیکھتے ہی رہ جاتا، اور جب حضور دیکھتے تو نظریں خود بخود جھک جایا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا حسن عطا فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایسا جمال عطا فرمایا تھا، قسیم وسیم نسیم جسیم۔ ایسا اللہ رب العالمین نے حسن اور جمال عطا فرمایا تھا کہ یوں لگتا تھا جیسے چاند میرے نبی کے چہرے پہ طلوع ہے، یوں لگتا تھا جیسے زمانے کائنات کا نور جو ہے وہ حضور کے مبارک چہرے سے جھلک رہا ہے۔ اور صحابہ جب تک حضور کو دیکھتے نہ تھے انہیں چین نہیں آتا تھا، انہیں قرار نہیں آتا تھا، انہیں سکون نہیں آتا تھا۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور رعب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضور فرماتے ہیں میری مدد فرمائی۔ مکے کے کافر چلے گئے یمن میں، ابو جال، ابو لاب، عتبہ، شیبہ، ابو بختری، سارے بڑے بڑے کافر یمن کے اندر گئے۔ حبیب یمنی کو ملے، کہا یار تو بندہ بڑا سیاںا ہے، اسی تیرے کو آیا، رشتے ساڈا بھتیجا ہے، نویں دین دا اعلان کیتا سو، گل جیڑی کرنے پوری کر دیندا ہے، سمجھ نہیں آندی کی کریے۔ حبیب یمنی نے پوچھا تساں کی انہاں کیا؟ اساں آکھیا پتھر بولن او بھی بولے، اساں آکھیا درخت بول کے گواہی دین انہاں بھی دتی، اساں آکھیا گو دا بچہ بول کے گواہی دے انہیں بھی دتی، اساں آکھیا کنکر بولن او بھی بول کے گواہی دیندے نے۔ بڑے حربے کیتے، بڑے طریقے کیتے، بڑے کلیے تے بڑے قاعدے استعمال کیتے، اکر دنگ رہ گئی، سمجھ نہیں آندی لاجواب کیویں کریے، چپ کیویں کرائیے۔ نویں دین دا اعلان کیتا سو، آباء و اجداد دے دین تو بغاوت کیتی سو،
دن بدن لوگ دا کلمہ پڑھ کے تے دے نال لگے جاندے ہیں۔ حبیب یمنی آندا ہے کیڑی گل ہے من لے چلو، تہاڈا کی خیال ہے؟ آندے نے ساڈا خیال ہے جادو کردا ہے تے کم ہو جاندا ہے۔ حبیب یمنی آندا ہے چلو من لے چلو، میں سوال ہی انج دا کراں گا جدا جادو نال تعلق ہی نہیں ہوئے گا، اوتھے جادو چل ہی نہیں سکدا۔ یمن تو حبیب یمنی بھی آ گیا، سارے مشرکین مکہ بڑا دعوت دا اہتمام کیتا انہاں کہ جناب یمن دا شہزادہ آیا ہے، یمن دا بادشاہ آیا ہے ساڈے کول ساڈا مہمان بن کے، جس طرح وڈے لوگاں دے دعوت دے طریقے ہوندے نے جناب۔ حبیب یمنی نو کہن لگے اسی بلائیے کیا نہیں، انج گل نہیں بندی، کم سانو ہے او دے نال، انہوں نہیں کم ساڈے نال، اسی آپ جاواں گے، انہاں نہیں بلانا۔ حبیب یمنی آ گیا حضور دے در تے، کہن لگا جی میں کوئی سوال کرنے، میرے پیارے نبی نے فرمایا گل کر کی آنا ہے؟ انہیں کیا مگر گل ایتھے نہیں کرنی، گل باہر مکے تو جڑا پہاڑ ہے اوتھے بہ کے کرنی تے رات نو کرنی۔ اللہ دے محبوب نے فرمایا میں آ جاؤں گا۔ حبیب یمنی مکے دے سارے کافر کٹھے ہو کے پہاڑی دے اتنے بہ گئے، جا کے نال والیاں بیلیاں پوچھیا حبیب یمنی کو گل کی کرسی؟ ہو سکیا گل جڑی کرنی ہے میں جاننا ہے، میرے دل دی گل ہے، یہ گل تھانوں نہیں دسنی وقت تو پہلا۔ انہاں کہا چلو ٹھیک ہے۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حسب وعدہ حضور تشریف لے کے آئے۔ جدو حضور آن لگے تے ابو جال باقی سنگیاں نو آندا ہے بھئی سمجھ اس گل دی نہیں آندی، جدو یہ آندے نے تے اسی اٹھ کے کھلو جانے ہاں، دل بھی کو نہیں ہوندا کھلون تے، نصر تو بالرعب، گل دی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ نہ چاہندیا ہویاں بھی اسی اٹھ کے کھلو جانے ہاں، تے اج جدو آن اٹھ کے کھلونا نہیں۔ ہن اللہ تے دلاں دے بھید بھی جاندا سی نا۔ ادھر مشرکین مکہ پلان بنایا، منصوبہ بنایا، ادھر اللہ رب العالمین نے جبریل نو حکم فرمایا جبریل سندا پیا ہے؟ جبریل آکھیا یا اللہ سندا پیا۔ فرمایا کیویں ہو سکدا میرا محبوب آوے تے اٹھ کے کھلون نہ؟ یا اللہ پھر ڈیوٹی لا، حکم دے۔ فرمایا کرنا کی ہے؟ جدو محبوب آوے تے انہاں پھڑ کے ساریاں نو کھڑیاں کر دینا ہے۔ ٹھیک ہے یا اللہ۔ حضرت جبریل بھی نال باقی بیلی لے، فرشتے لے، حضور دوروں تشریف لے آیا دے سن۔ جدو حضور قریب آئے نا تے سارے فرشتے انہاں دے کافراں دے پیچھے کھلو کے ایک ایک کافر دے کان تو پھڑیا نا فرشتے، انج چھک کے جناب اتاں، ایک ہوندا نا اپنے آپ کھلونا، ایک ہوندا کسی نے چھک کے کھلارنا، انج چھک کے کافراں جناب سارے نالوں پہلا ابو جال دے کان تو چھک کے حضرت جبریل اتاں کھلاریا تے سارے واری واری جناب کنا تو چھک کے نا فرشتیاں جدو اتاں کھلاریا نا تے سارے ویکھ کے حیران ہو گئے، کوئی کن مڑے، کوئی آکھے سمجھ نہیں آوندی کھلو کیویں گیا، نہیں سمجھ آئی یار آج بھی تانوں ہیں؟ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، ساریاں عزتاں اللہ پاک نے اپنے محبوب واسطے رکھی ہیں۔ فرمایا نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، میرے رب نے رعب کے ساتھ میری مدد فرمائی ہے، میرے اللہ نے مجھے جوامع القلم عطا فرمایا، نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور رب تعالیٰ نے رعب کے ساتھ میری مدد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو اتنا رعب اور اتنا دبدبہ عطا فرمایا تھا، اتنی عظمت اور شان عطا فرمائی تھی۔ سارے کافر اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ جب سارے اٹھ کے کھڑے ہو گئے حضور تشریف لائے، اب وہ تو اندر سے پہلے ہی مٹی ہو گیا نہ تھی، کیوں جی؟ وہ تو جناب بات کرنے سے پہلے ہی اندر سے تو مر گئے تھے۔ حبیب یمنی کہنے لگا جی میرے چند سوال ہیں۔ میرے آقا تشریف لائے تو حضور مسکرائے۔ حبیب یمنی کہنے لگا میرے سوال بڑے سنجیدہ ہیں، آپ مسکرا رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ فرمانے لگے اے حبیب یہ بتا کہ سوال تو بتائے جواب میں دوں، یا کہ سوال بھی بتا دوں اور سوالوں کا جواب بھی دے دوں؟ وہ کہنے لگا اگر یہ بات ہوگی تو میرا یقین اور پختہ ہو جائے گا، میرا یقین اور پختہ ہو جائے گا۔ فرمایا تیرا پہلا سوال یہ ہے کہ تو چاہتا ہے کہ چاند کے ٹکڑے ہو جائیں، چاند کے ٹکڑے ہو جائیں۔ میرے پیارے نبی نے فرمایا چل دیکھ پھر آسمان کے چاند کی طرف۔ یوں میرے نبی نے انگلی کا اشارہ کیا تو میرے اعلیٰ حضرت کہتے تیری انگلی اٹھ گئی، ماں کا کلیجہ پھٹ گیا، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ ہاں جی، سورج پھرے الٹے قدم، چاند اشارے سے ہو چاک۔ فرمایا یہ تو اشارہ ہو تو ڈوبا سورج بھی واپس آ جاتا ہے، یہ تو انگلی اٹھے تو چاند کا کلیجہ بھی پھٹ جاتا ہے اور چاند کے بھی دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔
فرمایا تو چاہتا ہے چاند کے ٹکڑے ہو جائیں؟ پھر دیکھ چاند کی طرف۔ جب چاند کی طرف دیکھا تو اس کا ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف تھا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے دوسری طرف تھا۔ وہ کہنے لگا یہ ٹھیک ہو گیا۔ فرمایا اب تیرے دل کی دوسری بات۔ کہنے لگا جی وہ کون سی ہے؟ فرمایا تیری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، جو ہاتھ اور پاؤں سے معذور ہے، جو زبان سے گونگی ہے، کانوں سے بہری ہے، تو چاہتا ہے میری بیٹی ٹھیک ہو جائے۔ حبیب یمنی نے جب یہ بات سنی تو اس کا بدن تھر تھر کانپنے لگا، کہنے لگا یہ تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ اوے آقا جی دے بوئے اتے غلاماں دیاں ٹولیاں، ایک سنن والا ہے ہزاراں دیاں بولیاں، ایک سنن والا ہے ہزاراں دیاں۔ ہاں جی، مقصد بھی زباں پہ آیا، ابھی تو بات بھی دل کی زباں پہ نہیں آئی تھی، دل کی بات ابھی دل میں رہی تھی، تو میرے مصطفیٰ نے پہلے ہی جواب دے دیا اور حضور نے پہلے ہی بتا دیا۔ پھر بحث کرتے ہو یہ علم ہے یہ علم نہیں ہے، پھر تم باتیں کرتے ہو۔ کچھ تو خدا کا خوف کرو، کچھ تو خدا کا خوف کرو، ایسا نہ کرو قیامت کے دن میرے نبی کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤ گے۔ فرمایا تیرے دل میں یہ بات ہے کہ میری بیٹی ہے، معذور ہے، پاؤں سے ہاتھوں سے بھی معذور ہے، آنکھوں سے بھی معذور ہے، کانوں اور زبان سے بھی معذور ہے، کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ کہنے لگا بالکل یہی بات ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا جا گھر جا، تیرے گھر جانے سے پہلے تیری بیٹی ٹھیک ہوگی۔ اب وہ یمن کا بادشاہ وہ دوڑا، مکے کے پہاڑوں سے، کوساروں سے، وادیوں سے، بلانے والے بیلی پیچھے بلاتے ہی رہ گئے۔ وہ کہتے ہو گل تے سن، کتھے چل رہے ہیں؟ وہ گل تے سن ہے، جے گل بھی نہیں پوری ہوئی، وہ گل تے سن ہے، اور بھی گلاں بڑیاں کرنیاں سان، ساڈا مسئلہ حل نہ ہویا، اینی وڈی دعوت کی تھی، اینا اساں خرچہ کیتا، مکے تو یمن گئے، تینوں لے کے آئے، تینوں پروٹوکول دیتا، اینے جناب تیرے عزتاں کی دیاں، تیری عظمتاں دے شانہ لوکاں کے چرچے تے گلاں کی دیاں کہ حبیب یمنی آئے گا، او گل کرے گا، او لاجواب کرے گا، مگر تینوں کی بن گیا؟ وہ کیا خوب کسی نے کہا کہ سودا لینے کے لیے گئے بازار ہم، انہی کے ہاتھوں بکے جن کے گئے خریدار ہم۔ فرمایا ہم جنہیں خریدنے کے لیے گئے تھے ان کے ہاتھوں بک کے آ گئے۔ جب وہ گھر پہنچا نا، اس نے دروازے پہ دستک دی، آج بیوی نہیں بولی، بیٹی پہلے بولی، ابو ٹھہر جا میں آ رہی ہوں۔ حبیب یمنی سن کے حیران ہو گیا، جو سن نہیں سکتی تھی آج اس نے بولنا بھی شروع کر دیا، آج اس نے دیکھنا بھی شروع کر دیا۔ جب گھر آیا اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا، کہا میری بچی بتا نا تجھے ہوا کیا؟ وہ کہتی ہے کل رات کی بات ہے، جب 14ویں کی رات تھی، جب 14ویں کی نہیں سمجھ آئی، 14ویں کا چاند تھا نا جناب، جب میرے نبی نے چاند کے ٹکڑے کیے، کہتی ہے 14ویں کی رات تھی، میں اپنے کمرے میں پڑی تھی، مجھے نہیں سمجھ آئی، میرے کمرے کے روشن دانوں سے نور کی شعائیں آنا شروع ہو گئی، وہ نور جیسے جیسے میرے بدن پہ آیا میرے ہاتھوں تک پہنچا، میرے ہاتھ ٹھیک ہو گئے، جب پاؤں تک پہنچا پاؤں ٹھیک ہو گئے، آنکھوں پہ پہنچا آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ اس طرح اس نور نے مجھے اپنے اندر لپیٹ لیا، جب میں نے دیکھا تو میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، ایک ماہ مدن گورا سا بدن۔ میں کیا بتاؤں اس کے حسن کے تذکرے ابا تجھے کیا سناؤں، اس کے جمال کے تذکرے تجھے کیا سناؤں۔ وہ جو آیا تھا بس اتنی سی بات ہے، ایک ماہ مدن گورا سا بدن، مورا پھونک گئے سب تن من دھن، ادھر جب ان کا پھونکنا تھا ادھر میرا صحت یاب ہونا تھا، ادھر میرا صحت یاب۔ با خدا خدا کا یہی ہے در۔ سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ ہوں ہاتھ کڈو کچھائیں جو باہر ذرا آنکھو، با خدا خدا کا، ہاں جی، با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ نصرت بالرعب، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی۔ وَأَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِی، میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا، اوتیتو بمفاتیحا خزائن الارض، کہ میرے رب نے مجھے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی، میرے رب نے مجھے خزانوں کی چابیاں، خزانے خدا کے ہیں، چابیاں مصطفیٰ کے پاس ہیں۔ سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ خزانے خدا کے ہیں، چابیاں پڑھ مسلم شریف، پڑھ مشکات شریف،
صفحہ نمبر 512 کے اوپر حدیث نہ ہو رب کائنات کی قسم ہے میں زبان کٹانے کے لیے تیار ہوں. اور اگر یہ حدیث ہے تو پھر تجھے بھی مان جانا چاہیے. سمجھ آ گئی؟ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑا